اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورج گرہن کے بارے میں ہے۔ سورج گرہن کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم کس طرح عمل کر کے اس سے بچاؤ حاصل کر سکتے ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، بڑی آفت سے بچ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس طرح سے رہنمائی فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، ایک دن اچانک سورج گرہن ہوا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھے اور اس طرح سے اٹھے جیسے قیامت رونما ہو گئی ہو، اور بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مسجد کی طرف دوڑ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف چلتے ہوئے اتنی تیزی سے بڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا ایک کونا زمین کے ساتھ لگنے لگا۔ یعنی اس طریقے سے آپ نے جلدی سے مسجد کی طرف رخ کیا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی، جسے صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے۔ اور صلاۃ الکسوف ادا کرنے کے بعد اپنے رب سے رو رو کر معافی مانگی، اپنی امت کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو اس تمام حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، 2 رکعت نماز صلاۃ الکسوف ادا کیجیے۔ صلاۃ الکسوف ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نماز کی نیت کیجیے، ہر رکعت میں 2 رکوع کرتے ہوئے پہلے قیام، پھر رکوع، پھر قیام کریں، پھر رکوع کریں اور پھر سجدے کی طرف جائیں۔ اسی طرح دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو 2 رکعت ادا اسی طریقے سے کرنی ہوگی۔ یعنی طریقہ کار مکمل طور پہ بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے بعد آپ سورت فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھیں گے اور رکوع کے لیے جائیں گے۔ رکوع کے بعد سجدے کے لیے نہیں جانا، آپ نے دوبارہ قیام کرنا ہے۔ دوبارہ قیام کرنے بعد آپ نے پھر رکوع کے لیے جانا ہے اور اس کے بعد سجدے کے لیے جانا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی ادا کی جائے گی۔ اس نماز کو صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن لگنے کے موقع پر ادا کی، اور ہمیں بھی ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے 2 رکعت صلاۃ الکسوف ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے آنے والے وقت کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے نجات دلائے، اور اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے۔ یہ سورج گرہن کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج گرہن منظر کا بدل جانا، رنگت کا بدل جانا، اندھیرا چھا جانا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اگر سورج کو روشنی دے سکتا ہے تو سورج کی روشنی لے بھی سکتا ہے۔ وہ اگر دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ آج فخر کرنے والے، آج تکبر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ رحمان کے ساتھ قادر بھی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ساری قدرت کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ رونما ہو تو توبہ کریں، استغفار کریں، صلاۃ الکسوف ادا کریں۔ اگر ہم غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح جلدی سے مسجد کی طرف گئے، صلاۃ الکسوف ادا کی، تو ہمیں یہ پیغام ملا کہ توبہ کریں، جلد از جلد توبہ کریں، اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کو راضی کریں،
اسے منانے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ جو ذات عطا کر سکتی ہے وہ چھین بھی سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ رب کی ذات ہم سب سے کچھ خاص چھین لے، اس کو منا لیجئے، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو خواب غفلت سے بیدار کرے، اور چند احتیاطی تدابیر کو بھی لازمی اختیار کیجئے۔ اس میں سے چند تدابیر یہ ہیں کہ گھر میں رہیے، بچوں کو کمروں میں بند کر دیجئے، سورج گرہن کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دیکھنے کی کوشش مت کیجئے۔ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہاں کسی چشمے کے ساتھ ہو، کسی سنگل یا ڈبل ایکس رے فلم کے ذریعے ہو، دوربین کے ذریعے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو یاد کیجئے، اپنے اللہ کو منائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آفات سے اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس آفت سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔